ارے آپ کیا یار سیدہ فاطمہ کی گستاخ کو سن رہے ہیں؟ استغفر اللہ بھائی، کون سے گستاخ؟ دماغ تو ٹھیک ہے آپ کا؟ یار ناصر بھائی کوئی کشمیر کا یار پروگرام بناؤ یار۔ انشاءاللہ بہت جلد بنائیں گے، بہت جلد بنائیں گے۔ میں تھا، کسی بھی گندگی میں تھا، یہودیت میں تھا، نصرانیت میں تھا، بت پرستی میں تھا، مجوسیت میں تھا، جہاں بھی تھا غائب ہوا۔ ارے آپ کیا یار سیدہ فاطمہ کی گستاخ کو سن رہے ہیں؟ استغفر اللہ بھائی، کون سے گستاخ؟ دماغ تو ٹھیک ہے آپ کا؟ کیا مطلب یار؟ آپ نے وہ کلپ نہیں سنا کون سا کلپ بھائی؟ یار جس میں انہوں نے کہا تھا سیدہ پاک خطا پہ ہیں معاذ اللہ؟ بھائی آپ کو پتہ ہے کہ ادھر لفظ خطا سے کیا مراد لیا گیا؟ آپ اس بندے کو سیدہ پاک کا گستاخ کہہ رہے ہیں جس نے سیدہ پاک کی شان میں درجنوں کانفرنسیں کی ہیں، سینکڑوں کلام لکھے ہیں۔ او بھائی کون سی کانفرنسیں کی ہیں؟ کوئی ایک تو دکھاؤ۔ ایک کیا، میں آپ کو ڈھیر دکھا دیتا ہوں۔ یہ دیکھو، چار یہ کتنی ہوگی؟ 8 عنوان دیکھیں، 8 میں نے آپ کو موقع کے اوپر ہی دکھا دی ہیں، اور آپ کہہ رہے کون سی کانفرنس کی ہے؟ چلو ٹھیک ہے یار، ماننا کانفرنس کی ہیں، لیکن خطا کو آپ کیسے کریں گے ڈیفینڈ؟ وہ تو وہیں کی وہیں ہیں۔ اور ٹینکی بڑھ گئی ہے، وہ موٹر بند کراؤ۔ اور یار موٹر بھی بند کرا لیتے ہیں، ادھر آ ذرا بات سن ہماری۔ ہاں کیا ہوا؟ بات سن یار، اگر کوئی کیس سیدہ پاک خطا پہ تھی تو کیا ان کی گستاخی نہیں ہوئی؟ یہ تو بہت بڑی گستاخی ہے۔ او بھائی بات سنیں میری، یہ ان کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے وہ جو خطائے اجتہادی کی بات کی تھی انہی پہ انہوں نے ایشو بنا کے کیا سے کیا بنا دیا ہے۔ یار میری بات سنو، یہ جو آپ کا مسئلہ ہے نا، اس کے بارے میں مجھے زیادہ انفارمیشن نہیں ہے۔ میں فون کرتا ہوں علامہ صاحب کو، وہ آپ کا مسئلہ صحیح طرح حل کریں گے۔ السلام علیکم علامہ صاحب، تھوڑا سا وقت مل سکتا ہے آپ کا؟ چلیے آپ بالکل ریڈی رہے، میں 2 منٹ میں آپ کے پاس۔ آ جی لیں، تشریف لیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ اچھا علامہ صاحب، آج پھر ہمارے ساتھ ایک مسئلہ ہو گیا، یہ مسئلہ آپ ہی حل کریں۔ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ لفظ خطا ہر جگہ پر ایک ہی معنی میں استعمال نہیں ہوتا۔ آپ کہیں گے لفظ خطا کا ہر جگہ مطلب گستاخی ہی ہے، تو پھر بتائیں آدم علیہ السلام کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان سے لے کر اولیاء کرام، بزرگان دین، ائمہ مجتہدین، ان سب نے بھی اگر کسی کے لیے خطا کا لفظ کہا تو ہر جگہ گستاخی کہیں گے آپ؟ اگر خطا کا لفظ ہر جگہ گستاخی کے لیے ہی ہے تو اگر یہی لفظ آدم علیہ السلام کے لیے استعمال کیا ہو اور کسی عام بندے نے بھی نہیں، پیر مہر علی شاہ صاحب نے استعمال کیا ہو، امام اہل سنت نے استعمال فرمایا ہو، اسی طرح ائمہ مجتہدین نے، تمام علماء نے یہی استعمال فرمایا لفظ کہ آدم علیہ السلام سے خطا واقع ہوئی، ان کو بھی گستاخی کہیں گے آپ؟ اگر خطا کا لفظ کا مطلب ہر جگہ گناہ ہے، غلطی ہے، مسٹیک ہے، تو جہاں جہاں لفظ استعمال ہوا سب جگہ یہی استعمال کریں گے آپ؟ مانا آدم علیہ السلام کے لیے خطا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے لیے قرآن پاک میں لفظ خطا استعمال کیا گیا ہے، اور یہ مطلب صرف ان کے حد تک نہیں، صحابہ کرام سے لے کے 14 صدیوں کے علماء تک سب کا موقف یہی رہا کہ آدم علیہ السلام سے خطا واقع ہوئی، تو کیا وہاں پہ آپ غلطی کریں گے، گناہ کریں گے، کیا کریں گے ترجمہ؟ اب وہاں پہ خطا اجتہادی کی گنجائش نکالیں گے نا آپ؟ تو خطا ہوتی ہے 2 طرح کی، ایک خطا منکر، ایک خطا اجتہادی۔ خطا منکر اور چیز ہے، وہ غلط کنسیپٹ میں جاتی ہے، یہ خطا اجتہادی ہے، اس کے اوپر تو بندے کو ثواب بھی ملتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کو بھیجا کسی کام کے لیے کہ عصر آپ نے جا کے بنی قریظہ میں پڑھنی ہے۔ اب جب عصر کا وقت آتا ہے تو صحابہ کرام کے 2 گروہ بن جاتے ہیں۔ آدھے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ یار ہم عصر یہاں ہی پڑھیں گے، مقصد حضور کا یہ تھا کہ یار عصر تک وہاں پہنچ جاؤ، کام کرنا جا کے آپ نے، یہ نہیں تھا کہا کہ عصر پڑھنی ہی وہاں جا کے ہے۔ جبکہ آدھے صحابہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے عصر وہاں ہی پڑھنی ہے، حضور نے کہا تھا عصر پڑھنی ہی وہاں ہے۔ اب آدھے صحابہ نے عصر یہاں پڑھی، آدھے نے وہاں جا کے پڑھی۔ جب اس واقعے کا تذکرہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے ساتھ سختی کا معاملہ نہیں فرمایا۔ کیوں؟ کیونکہ دونوں میں سے ایک گروہ کا اجتہاد درست تھا، اس کو دگنا ثواب ملا، اور ایک کا اجتہاد خطا پر تھا، ان کو بھی ثواب ملا لیکن سنگل ساتھ بھی، کیونکہ حدیث میں خود ہے یہ کہ مضمون اس کا یہ ہے ناصر بھائی کہ جب مجتہد اجتہاد کرتا ہے، اگر اس کا اجتہاد درست ہے تو ڈبل ثواب ہے، ورنہ سنگل ثواب اس کو ہے۔ گناہ کی تو بات ہے ہی نہیں، اور یہ خطا اجتہادی کی ہی بات ہو رہی ہے جہاں پر اس کو سنگل ثواب ملتا ہے۔ اچھا مفتی صاحب، میں نے خود باقاعدہ یہ کلپ سنے ہیں جن لوگوں کی طرف سے یہ اعتراضات اٹھایا جا رہا ہے کہ معاذ اللہ جلالی صاحب نے گستاخی کی ہے خطا کا قول کر کے، تو انہوں نے خود اپنی تحریروں میں، تقریروں میں، اپنے مختلف جلسوں میں انہوں نے مقدس ذوات کی طرف یہ خطا کی نسبت کی ہوئی ہے آلریڈی۔
ایسے ہی ہے اصل اس مسئلے کو ایک جملے میں بند کروں، ہم آہ بھی کریں تو ہوتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کریں تو چرچا نہیں ہوتا۔ حدیث پاک میں شیطان کے 4 گدھوں میں سے ایک گدھا حسد کا قرار دیا گیا ہے، اور یہ علماء کے لیے ہے کہ آپس میں حسد رکھیں گے۔ امام اہل سنت کی تعلیمات کو چھوڑ کر لوگ حسد کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں اور مسلک کے اہل سنت سے پیچھے ہٹنے لگ پڑے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ روافض سے تعلقات مضبوط ہیں۔ یہ ان کا موقف ہے کہ اہل بیت کرام سے خطا نہیں ہو سکتی، وہ معصوم ہے، کیونکہ یہ سب ان کو نبیوں کے درجے میں لے کے آ چکے ہیں۔ خود کہتے ہیں کہ ہم حضرت علی کو نبی جیسا نہیں بلکہ نبیوں سے افضل سمجھتے ہیں، اور اہل بیت کو بھی نبیوں سے افضل سمجھتے ہیں۔ کیا آپ نے سنا نہیں 12 امام 14 معصوم؟ یہی موقف ہے ان کا کہ یہ غیر نبی کو بھی نبی سے افضل سمجھتے ہیں، جو کہ ایک بڑا خطرناک عقیدہ ہے، جس کے تناظر میں اہل بیت کے لیے لفظ خطا تو جرم ٹھہرے اور حضرات انبیاء کرام کے لیے خطا کا لفظ جرم نہ ٹھہرے۔ کیوں کہ تعلقات ان سے مضبوط ہیں، جو ان کی بولی ہے وہی یہاں بولی جاتی ہے۔ تو انصاف کریں نا، اہل بیت کے لیے خطا کا لفظ گستاخی ٹھہرے اور انبیاء کرام کے لیے خطا کا لفظ انصاف ٹھہرے، یہ یقیناً بولی انہی کی ہے۔ جی حسن بھائی، آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو گیا ہے، یہ خطائے اجتہادی کوئی گستاخی توہین نہیں ہے۔ جی اللہ کا شکر ہے سفیان بھائی، مفتی صاحب نے مسئلہ کلیئر کر دیا۔ اللہ پاک ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔